والجنتی، ہم مانتے ہیں کہ قیامت کے حساب کتاب کے بعد اہل ایمان جنت میں جائیں گے، اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، قیامت کے دن فیصلے کے بعد جو جنت میں جائیں گے وہ اہل ایمان ہوں گے۔ مومن آدمی جنت میں جائے گا، کافر آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ مومن جنت میں جائے گا، کافر آدمی جنت کی ہوا کی ایک لہر بھی نہیں پا سکتا۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ جو آدمی کافر ہے، ایک ہے 7 زمینیں، اوپر 7 آسمان، پھر اوپر علیین، علیین کے اوپر جنت، جنت الفردوس، اللہ کا عرش۔ اللہ فرما رہے ہیں جو کافر ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ہم اس کے لیے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولیں گے۔ لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے تو 7 آسمانوں سے گزر کے اوپر جانا ہے، ہم تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولیں گے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ بھئی گیٹ کھلے تو بندہ اندر آتا ہے نا، جب گیٹ ہی نہیں کھلے گا تو اندر کیسے آئیں گے؟ کافر جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مومن جنت میں جائے گا، مومن۔ کافر بدعقیدہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں صرف مومن جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا، کچھ گنجائش نکالو، اوروں نے بھی جانا ہے۔ اگر اوروں نے بھی جانا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے، اوروں میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ کافر اللہ کا دشمن ہے، مومن اللہ کا دوست ہے۔ جہاں دوست نے جانا ہے وہیں دشمن جائے گا، تو دوستی دشمنی میں فرق کیا ہوا؟ کیا فرق ہوا بھائی؟ یہ عجیب بات ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میری بات سمجھنا، میں اپنے علم کو ناقص سمجھتا ہوں، کمزور سمجھتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اہل علم، تم مجھے کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث، مشائخ میں سے کسی شیخ کا ایک جملہ ہی بتا دو، کہیں لکھا ہو کہ قیامت کے دن اللہ کافر کو 1 سیکنڈ کے لیے اپنے عرش کا سایہ دے دیں گے، حوض کوثر سے 2 گھونٹ پلا دیں گے حضور، کوئی بتا دو۔ جب ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے گنجائش نکالیں؟ مشرکین مکہ نے کہا تھا، اے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ 2 کاموں میں سے ایک کام کر لیں، ائتنا بقرآن غیر ھذا، اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، او بدل، یا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لو، کمپرومائز کرو، ہم مان لیں گے۔ فرمایا پیغمبر ان کو بتاؤ، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس کو بدلنا مجھ محمد کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم کہاں سے تبدیلی پیدا کر لیں؟ جنت میں صرف اور صرف جائے گا تو مومن، کافر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ والنار والجنہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں، اعمال کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے تو ڈائریکٹ سیدھا، اللہ ہم سب کو اسی میں شامل فرمائے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ برے اعمال ہوں گے تو پھر اللہ چاہیں گے، وہ مالک یوم الدین ہیں، قاضی یوم الدین نہیں ہیں، قانون کے پابند نہیں ہیں، اپنے شاہی اختیارات استعمال فرمائیں اور مومن کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیں۔ اور اگر چاہیں نابالغ بچہ، حافظ قرآن، عالم، شہید، پیغمبر کی شفاعت قبول فرمائیں اور جنت میں داخل فرما دیں۔ اور اگر چاہیں تو مومن فاسق کو جہنم میں بھیجیں، اعمال کی سزا دے کے اس کے جسم کو پاک کریں اور جنت میں داخل فرما دیں، لیکن جائے گا جنت میں مومن، کافر نہیں جا سکتا۔ یہ گزارش سمجھ آ گئی؟ ہاں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرماؤ۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے 4 اعلان ہو جائیں گے، ینادی منادن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ نمبر 1، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا،
تم ہمیشہ تندرست رہو گے، جتنا کھاؤ تمہارا دل کرتا ہے، کوئی چٹنی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دہی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رائتے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ساتھ ڈرنک کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کھاؤ۔ ان لکم ان تصیحوا فلا تسقموا ابدا، ایک ہلکا سا ڈکار آنا ہے جس کی خوشبو بالا خانوں تک جانی ہے، کیا ہو بھائی مولوی صاحب نے کھایا ہے لگتا ہے مولوی صاحب نے کھایا ہے، اس پر بھی خوشی ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ یہاں کسی کو کھاتا دے کر پریشان ہوتے ہیں نا، وہاں کھاتا دے کر خوش ہوں گے بھی حضرت نے کھایا ہے۔ ان لکم ان تصیحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ زندہ رہو گے، اب تمہارے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ تم جوان رہو گے، اب تم بوڑھے نہیں ہو سکتے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اب کبھی تمہارے اوپر بدحالی نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اسی میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو ہر کسی کو ملے گی، اعلان ہو جائیں گے اہل جنت کے لیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جنت کیا ہے؟ جنت نام ہے چھوٹی خدائی کا۔ ان لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو کہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ فرمایا جنت نام ہے چھوٹی خدائی کا۔ خدائی کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ خدائی اللہ جنت میں دے دیں گے۔ اور چھوٹی خدائی فرما رہے ہیں کیوں؟ اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہی ہوں گے نا، کیسے محتاط جملے ہیں۔ فرمایا کہ پوچھے نا جنت کیا ہے، تو جنت نام ہے چھوٹی خدائی کا۔ بس یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو، اچھی طرح پلے باندھ لو۔ دنیا میں وہ چاہو، دنیا میں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، موت کے بعد وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ دنیا میں وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، پھر موت کے بعد وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی زندگی۔ ایک شاعر نے اپنے پیر کے بارے میں کلام پڑھا ہے، مجھے سارا تو یاد نہیں ہے۔ مشکات والے سال ایک طالب علم نے مجھے یہ کلام سنایا تھا، مشکات والے سال۔ مجھے جو شعر پسند تھا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ کسی مرید نے اپنے پیر کے بارے میں کلام پڑھا ہے، اس میں شعر کیا تھا، عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے، عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے، یہاں جو پیو تو حرام ہے، وہاں جو پیو تو حلال ہے۔ عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے، یہاں جو پیو تو حرام ہے، وہاں جو پیو تو حلال ہے۔ یہ ہے جنت، یہ ہے جنت۔ اللہ ہم سب کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ تو یہ ذہن بناؤ اور امت کی فکر کرو، عقائد پر محنت کرو، تاکہ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور سارے جنت میں جانے والے بن جائیں۔